نبوت کا 10واں سال، ہجرت کا 10واں سال، اور بلکہ 9واں سال کا اختتام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے عرفات کے میدان میں۔ عرفہ کا دن لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو ہم نے پورا کر دیا اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام پر راضی ہو گئے۔ یہ بڑی زبردست خوشخبری تھی۔ بعد کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چند یہود حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے کلام میں ایک آیت ہم نے دیکھی، اگر ہمارے دین میں ہمارے نبی پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ دو عیدیں جمع تھیں، ایک عرفہ کا دن عید اور ایک جمعہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں خود سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دن کو ہم عید بنا لیں۔ اللہ نے اس آیت کو عید ہی کے دن اتار دیا۔ اس واسطے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، تو لوگ خوش تھے، دین مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود دریافت فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اگر دین مکمل ہو گیا تو آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد دین پہنچانا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اب دن زیادہ نہیں رہے۔ سمجھ حضرت عمر کی فراست، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے دن زیادہ نہیں رہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد مفسر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے جو گنا ہے تو 81 دن، 9 ذی الحجہ اور 12 ربیع الاول اگلے سال کی۔ تو دین مکمل ہو گیا، اب اس کے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب کہیں پر یہ لکھ دینا پوسٹر پہ، بینر پہ، دیوار پہ، 1000 عیدیں قربان ایسی عید پر، مجھے تو پوری طرح یاد بھی نہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جس آدمی نے لائٹیں نہیں لگائی ہیں، جس آدمی نے قمقمے نہیں لگائے ہیں، وہ خوشی نہیں منا رہا ہے اور وہ ابلیس ہے۔ یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ نئی چیزیں تو ہم آپ بھی کرتے ہیں نا، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لے گئے، ہم ہوائی جہاز پر جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ہوائی جہاز پر نہیں جاتا ہم اس کو ابلیس لعین نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے دین میں کمی کر دی۔ یہ ہے خراب معاملہ، کوئی اضافہ کوئی کمی کرنا اور اس کو دین سمجھنا، یہ خطرناک ہے۔ دین اللہ کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت ابن عباس کا غالباً قول ہے کہ یہ اخیر آیت ہے. تو بعضوں نے کہا اس کے بعد فلاں آیت بھی تو آئی. کہاں؟ احکام کے اعتبار سے یہ آخر آیت ہے، اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا ہے، کوئی حکم نہیں آیا اس کے بعد. لہذا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اپنی طرف سے مت کرو. بالکل. ایک حدیث اس طرح ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا، لوگ پھسل کر گناہ کر بیٹھے، پھر ان کو خیال آیا، انہوں نے توبہ کر لی، ان کا گناہ معاف ہو گیا، وہ پاک صاف ہو گئے، ہے میری بدقسمتی. تو پھر میں نے ترکیب کیا لگائی کہ میں نے ان کو ایسے اعمال میں مبتلا کیا جو دین نہیں تھے، اور وہ اس کو دین سمجھ کر کرتے رہے. تو چونکہ دین سمجھ کر کر رہے تھے اس لیے اس سے توبہ کی فرصت بھی نہیں. کیسا داؤ ہے شیطان! جی چاہی پر چلنا. فلانے لوگ اپنے نبی کی ایسے یاد بناتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ سال بھر اس کا انتظار کرتے ہیں. ہاں، مارکیٹ میں چیزیں سستی کی جاتی ہیں، خریداریاں بہت ہوتی ہیں، ہم بھی ایسا کر لیں. فلانا لوگ جو ہے وہ اپنے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پورے پورے علاقوں کے اندر چھوٹے 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 دیے جلائے ہوئے ہوتے ہیں، روشن زمین رستہ، اور ایسا اچھا لگتا ہے منظر، ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ مشکل اپنی جی چاہی پر نہیں چل رہا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا، کہہ دیا، وہ کرنا ہے، پورا کرنا ہے. اپنے جی سے پوچھیں میرا دل کیا چاہتا ہے، میری برادری کا کیا رواج ہے، میرے ملک میں کیا چل رہا ہے، چھوڑ دو بھائی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش پا تلاش کرو، معلوم کرو علماء سے کہ اللہ کے مری صاحب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فلاں معاملے میں کیا معمول تھا، فلاں بات میں کیا حکم دیا، کیا پہنا، کیسے پہنا، کب پہنا، کیا کھایا، کب کھایا، کیسے کھایا، کب کمایا، کیسے کمایا، ہاں کہاں کمایا، کیا کمایا. تو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمایا تھا، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمائی ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، خوب دیا. خوب دیا مطلب اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، خوب دیا. اللہ کے نبی نے خوب بانٹا، تو بانٹنا تو ثابت ہو گیا. اور چونکہ دکان نہیں کی، جس صحابی جو شاگرد تھے انہوں نے جیسے دکان کی وہ ویسے ہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جس نے کھیتی کی وہ اس نے ویسے ہی کھیتی کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اس لیے 1,24,000 صحابہ، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، سب کا معاملہ سامنے آ گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بارکہ سے ایسا ہی تعلق نصیب فرما دے. کتنی صاف حدیث ہے، میرے ساری امتی جنت میں جائیں گے، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، الا ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. اللہ، کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے کہ جس نے انکار کر دیا. اللہ، ایسا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا انکار کرنے والا وہ ہے جس نے میری سنت پر چلنے سے انکار کیا، اپنی زندگی کو میری زندگی سے نہیں ملایا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت چھوٹی معمولی بات لگتی ہے، معمولی نہیں ہے، یہی اصل ہے. دن بھر میں جو عمل کر رہے ہیں، زندگی بھر جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں پوچھا جائے، اپنی مرضی سے نہ کیے جائے، علماء سے پوچھا جائے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے نقل فرمانے والے. میں نے کئی دفعہ کہا آپ پوچھو کہ فلاں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو جو غلط کام ہو رہا ہوگا اس پہ وہ کہیں گے نہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے. اور بڑوں کے بتانے میں نے کہہ دیا کیسے بریکٹ لگاتے ہیں، ترجمہ کرنے میں یہ کر دیتے کہ جی وہ مسجد میں جا کر عبادت کرتے تھے، یہ ترجمہ ہے،
بریکٹ میں لکھ دیا مسجد میں جا کر بریکٹ میں جمع ہو کر عبادت کرتے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ نفلی عبادت کو انفرادی طور پہ کیا جانا چاہیے. آپ کہتے نہیں اجتماعی طور پر کیا جانا چاہیے. مزہ آتا ہے نا اس میں. ہاں اس میں بہت مزہ آتا ہے. ہو ہاں شور شرابہ بڑا مزہ آتا ہے. دین سادہ. جو چیزیں اللہ کے نبی نے اجتماعی کی ہیں, کیا کیا ہے؟ نماز اجتماعی کرے. فرض نماز ساری اجتماعی ہے نا, لیکن نفل اجتماعی نہیں ہے. چاہے آپ صلاۃ تسبیح کے نام لے کے صلاۃ تسبیح کی جماعت کر رہے ہیں, چاہے آپ شبینے کا نام لے کے شبینہ کر رہے ہیں. پھر کہا کہ اچھا شبینے سے تو ہمارے قاری صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ قرآن مضبوط ہو رہا ہے ان کا. کہا ایک اکیلے پڑھ کے بھی تو فائدہ ہوتا. نہیں, لوگوں کو شوق پیدا ہوگا, لوگوں کو شوق پیدا ہوگا تو چلو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما دیا کہ تداعی مت کرو, یعنی اس کے اعلانات مت کرو کہ فلاں جگہ شبینہ ہوگا, پوسٹر لگا ہوا ہے, فلاں جگہ اتنے دن کا ہوگا, اتنا پارا پڑیں گے, فلاں پارا پڑیں گے. نہ, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اللہ اکبر نفل کی نیت باندھ دیتے, اور دوسرا کوئی آدمی دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو وہ آ کے پیچھے سے ان کے ساتھ ان کی اقتدا کی نیت کر لیتا. پوسٹر تو نہیں چھپا تھا, اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں نکل کر. دین بڑا صاف ہے. لیکن یہاں جو بیٹھا ہے نا نفس, یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو پیارے, میں عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن آج یہ موضوع ایسا تھا, اور یہ موضوع پتہ نہیں کب سے, جب سے یہاں پڑھا رہا ہوں, جمعہ میں آتا ہوں. اب تو جمعہ پڑھانا بھی مجھے صاحب قسم میں ہو گیا, اب جب سے ہمارے ٹانگ کا مسئلہ ہے, تو ہم اس موقع پر یہ بات کر دیتے ہیں. شاید گزشتہ جمعہ میں گزشتہ شعبان میں بیان نہیں کر سکا تھا, تو آج یہ خیال ہوا کہ آج اس کو تھوڑا سا اور صاف کیا جائے معاملے کو. پہلی دفعہ اس طرح بات کی ہم نے جتنی آپ سے بات کی ہے, اور وجہ یہی ہے کہ آپ بھی تو ہو گئے نا پرانے, کیا کہتے ہیں سنی سن سن کے سن ہو گیا, تو آپ بھی تو پرانے ہو گئے, سارے سن سن کے سن ہو چکے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے آپ کو جگانی کوشش کی ہے. اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کے لیے علماء حق کے پاس جا کر پوچھنا پڑے گا. اور اگر کہیں کھٹک پیدا ہو تو فوراً پوچھ لو کہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ کوئی حدیث ہے یا آپ کا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.